الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق اللہ العظیم. معین الناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160. تو سب سے پہلے ان دونوں آیتوں کی درست تلاوت اور صحیح ادائیگی، جیسے کہ ہم پہلے بھی آپ حضرات کو بتاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین کہتے ہیں الذین نہیں، ذال ہے، یکتمون ما انزلنا من البینات، بینات یا کا پیشدہ، والہدى من بعد. اب یہ بعد ہے، اس کو من بعد نہیں کہنا، عین ہے حمزہ نہیں. ما بینا، یا پہ بھی شدہ، نون پہ بھی، بینا للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ، یلعنو نہیں کہنا، ویلعنهم اللاعنون، لاعنون نہیں کہنا، لاعنون. الا الذین تابوا واصلحوا، حمزہ کے بعد صاد ہے، سین نہیں، اصلحوا نہیں کہنا، واصلحوا وبینوا فأولئک أتوب عليهم وأنا التواب، آپ بھی شدہ، واو بھی، التواب وأنا التواب الرحیم. اب اس کا آسان ترجمہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا، یقیناً وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو کچھ ہم نے اتارا، من البینات صاف صاف باتیں، بینات اس کی جمع ہے بینات، اور ہدایت کی باتیں، یعنی اللہ کی طرف سے کھلی باتیں، کھلی نشانیاں اور ہدایت کی باتیں جنہیں ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نازل شدہ کتاب میں جن کھلی نشانیوں کو اور ہدایت کی باتوں کو اتارا، مگر وہ ان کو کیا کرتے ہیں، بجائے ظاہر کرنے کے چھپاتے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب قبلتین نبی، یعنی حضرت سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود کے ایک برے کردار کا ذکر فرمایا ہے. وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل شدہ سابقہ کتابوں میں حضرت سید المرسلین کی خوشخبری دی تھی، کھلے طور پہ بتایا تھا. سابقہ
انبیاء کے ذریعے پہلی امتوں کو۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ ان میں سے ان کھلی نشانیوں کو اور ہدایت کی باتوں کو بجائے بیان کرنے کے اور کھولنے کے ان کو چھپاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے جس طرح کہ اس سے پہلے قبلے کا ذکر آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بیت اللہ مکرم کو، کعبہ مشرفہ کو قبلہ بنا دیا، تو اس پر بھی یہود کو اعتراض ہوا کہ یہ کیوں بیت المقدس کو ترک کر کے انہوں نے بیت اللہ الحرام اس کو قبلہ بنا دیا۔ پھر یہاں پہ صاحب قبلہ نبی قبلتین ان کی نبوت کے بارے میں جو مضامین پہلی کتابوں میں آ چکے تھے، اور یہود اتنی ان کو معرفت تھی آپ کے بارے میں، الذین آتیناہم الکتاب، اللہ نے فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جناب رسول اللہ کو اپنے اس دی گئی علم کی روشنی میں ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو۔ تو جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا، اسی طرح یہود نبی برحق سید المرسلین خاتم النبیین کو پہچاننے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کرتے، اتنی معرفت انہیں حاصل تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے ان امور کو چھپایا اور حق کا کتمان کیا، تو ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے اسے بیان کیا ہے اس آیت میں، اور فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتارا، من البینات، صاف اپنے احکام، اور والہدی، اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ، کب چھپایا؟ جب کہ ہم نے انہوں کھلے طور پہ ان چیزوں کو بتا دیا کتاب کے اندر، یعنی ان کی کتابوں میں اللہ نے نبی آخر الزمان، ان کی امت، ان کے اصحاب اور ان کے بارے میں اتنی نشانیاں بتا دی تھیں کہ وہ آپ کو اس طرح جانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، جیسے بیٹوں کو۔ اس کے باوجود انہوں نے حق کو چھپایا، کتمان حق کیا، اور اس امر کو ظاہر کرنے کی بجائے، بتانے کی بجائے چھپایا۔ تو حق کا اظہار یہ واجب ہے اہل علم، اور حق کا پھیلانا یہ بھی واجب ہے اہل علم پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو اہل کتاب کو عطا کیا اس کا کتمان حرام ہے، چھپانا حرام ہے، اور بیان اور ایضاح اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار یہ شرعی واجب ہے۔ تو اس وعید کو اللہ نے اگرچہ اہل کتاب کے ساتھ لفظوں میں خاص فرمایا، مگر قیامت تک کے جو لوگ معرفت کے بعد، حق کو جاننے کے بعد پھر اس کو چھپائیں گے، وہ اللہ کی اس وعید کے مستحق ٹھہریں گے جو اس آیت کے آخر میں اللہ نے بیان کی، اور اس وعید کو بھی سمجھ۔
فرمایا اللہ کی ان پہ لعنت ہے۔ تو اللہ کی طرف سے تو لعنت کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نازل شدہ احکام کو انہوں نے چھپایا، جبکہ ان پہ حق کا اظہار اور پھیلانا ضروری تھا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من سئل عن علم یعلمہ، جس شخص سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا جس کا اسے علم تھا، کوئی علمی مسئلہ، کوئی حکم جو وہ علم رکھتا تھا، فَقَتَمَهُ، مگر اس نے اس حکم کو دریافت کرنے پر چھپایا۔ جیسے کہ اہل دنیا جن میں اللہ کا خوف نہیں، کتابوں کا علم ہے اور حق کو جانتے ہیں، مگر اس لیے چھپاتے ہیں کہ ان کو اس سے کوئی دنیاوی فائدہ ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس لیے اللہ کی لعنت کے وہ مستحق ہے۔ حضور نے فرمایا، من سئل عن علم یعلمہ، جس شخص سے کسی علم کا بارے پوچھا گیا اور وہ اسے جانتا تھا، الجمہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن لگام ڈالیں گے بلجام من نار، آگ کی۔ اس لیے اہل علم کا یہ فرمانا ہے کہ یہ وعید اس صورت میں ہے جبکہ اس کے سوا کوئی دوسرا آدمی مسئلہ بیان کرنے والا موجود نہیں۔ اگر دوسرا یا دوسرے علماء بھی موجود ہوں تو اس میں کچھ گنجائش نکل سکتی ہے کہ یہ کہہ دے کہ دوسرے سے دریافت کر لو، مگر جب بتانے والا ہی کوئی نہیں تو پھر جاننے والے کو چھپانا مستحق کے لعنت ٹھہرا۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کو صحیح علم حاصل نہ ہو اسے لوگوں کو شرعی احکام بیان کرنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے، اسے لوگوں کو مسائل بیان نہیں کرنے چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ علم کو چھپانے کی یہ سخت وعید ان علوم اور مسائل سے متعلق ہے جو قرآن و سنت میں واضح بیان کیے گئے، جن کے ظاہر کرنے اور پھیلانے کی تو ضرورت ہے، وہ البتہ باریک اور دقیق مسائل نہیں جنہیں عوام نہ سمجھ سکیں، بلکہ خطرہ ہو کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں، تو ایسے مسائل و احکام کا احکام کے عوام کے سامنے بیان نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ تو یہ چیز کتمان علم کی وعید میں نہیں آتی۔ تو اس آیت میں اللہ نے جو لفظ بینات والہدیٰ فرمایا، اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اگر تم عوام کو ایسی باتیں سناؤ، ایسی حدیثیں سناؤ جن کو وہ پوری طرح سمجھ بھی نہ سکتے ہوں تو ان کو فتنے میں مبتلا کر دو گے، اس لیے ایسے مسائل عوام کے سامنے بیان۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کا یہ ارشاد امام بخاری نے نقل فرمایا کہ عام لوگوں کے سامنے صرف اتنے ہی علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل و فہم سمجھ سکتے، اور جو عوام کی عقل و فہم سے باہر کے مسائل ہیں یہ لوگ یہ نہ بیان کریں، کیونکہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کی وہ تکلیف کریں گے، یعنی بات کو سمجھیں گے نہیں
اور پھر اس کا انکار کر دیں گے۔ تو یہ علماء کا واجب ہے کہ وہ ان شرعی آداب کا خیال رکھیں مسائل کو بیان کرتے ہوئے۔ تو اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں سے مخاطب ہوں ان کی عقل کا اور حالات کا اندازہ کر کے ہی ان کے سامنے بیان کریں۔ جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتے اور ان کو سمجھنے کی استعداد نہیں، ان کو نہ بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، لا تمنعوا الحکمت، ایسی حکمت کی بات لوگوں سے نہ روکو جو اس بات کے اہل ہوں۔ لا تمنعوا الحکمت اہلہا، حکمت اور دانائی کی باتیں ان کے اہل لوگوں کے سامنے لازمی بیان کرو، مگر جو اس کے اہل نہیں ان پہ انہیں بیان نہیں کرو، اس لیے کہ جب نہ اہل لوگوں پہ ان کی استعداد سے بڑھ کر آپ بیان کریں گے تو پھر اللہ اور رسول کی وہ تقریب کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتمان حق پہ اللہ کی لعنت کی وعید اس لیے دی کہ وہ حق اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا ہے اور اس حق کا تقاضا ہے، اس حق کا حق ہے اہل علم پہ کہ وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس کو نہ چھپائیں۔ اب آپ دیکھیں اس دور میں بھی ہمارے بعض لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ، جب لوگوں کی کثرت کو کسی رواج پہ عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ غیر شرعی رواج ہے تو وہ نہیں بتاتے لوگوں کو، اس ڈر سے کہ لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے، لوگ ان کا پیچھا نہیں لگیں گے، لوگ ان کی اتباع سے نکل جائیں گے۔ تو یہ دنیاوی ریاست کی خاطر حق کو چھپانے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حکم کے اندر، چاہے وہ حکم پہلی امتوں کے قصص سے تعلق رکھے یا ان کے حالات سے متعلق اللہ جنہیں بیان کرتا ہے، تو یاد رکھیں میرے احباب کرام، اس کے اندر ہمارے لیے حکمتیں ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ وہ لوگ جو کھلی ہوئی باتوں کو اور ہدایت کی باتوں کو لوگوں سے بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ، اس کے بعد کہ اللہ نے انہیں خوب کھل کر بیان کر دیا۔ تو پہلی سزا اس کی کیا فرمایا؟ اولئک یلعنہم اللہ، وہ اللہ کی طرف سے لعنت کے مستحق ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کو چھپایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ان پہ لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ انسان جب کسی وقت کسی کلمہ حق کو چھپاتا ہے، بیان نہیں کرتا، تو اس کا وبال ان لوگوں کو سب سے پہلے پہنچتا ہے جن کے سامنے وہ حق چھپایا گیا، پھر اس طرح اور لوگوں تک بھی اس کا وبال پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اور لعنت کرنے والوں کی لعنت بھی۔ اللہ نے قرآن حکیم میں لعنت کرنے والوں کا ذکر فرمایا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس عدم تعیین میں یہ کہہ دیا یلعنہم اللاعنون، معین نہیں کیا ان افراد کو۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ حضرت اکرمہ فرما رہے ہیں اور نقل کر رہے ہیں مجاہد سے، جو تفسیر کے امام ہیں، کہ دنیا کی ہر چیز
اور ہر مخلوق ان پر لعنت کرتی ہے۔ یہ بات سمجھو، کیوں لعنت کرتی ہے؟ اس لیے کہ تمام جانور، تمام حشرات، تمام پرندے، تمام چرند، سب کے سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ کیوں کہ انسانوں کی بدعملی کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ زمین سے اپنی رحمتوں کو، اپنی بارشوں کو روک لیتے ہیں تو اب اس سے نقصان حیوانات کا ہوتا ہے، پرندوں کا ہوتا ہے، چرندوں کا ہوتا ہے۔ اس سے نقصان زمین کے اندر کی مخلوقات کو ہوتا ہے اور زمین و آسمان کے مابین اڑنے والی مخلوقات کو ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سب اللہ کی مخلوق انسان کی بدعملی سے متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب پھر ان لوگوں کو مخلوقات لعنت کرتی ہے جن کے سبب سے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوئے، تو اب وہ تو اپنا رونا روتے ہیں کہ اے انسان، تیری بدعملی کی وجہ سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ نہیں مل سکا، اللہ کی طرف سے بارشیں ہم پہ رک گئیں، ہماری روزی جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوئی۔ تو اس لیے لاعنون کہا، متعین نہیں کیا۔ کیوں کہ جب انسان حق کو چھپاتا ہے اور حق کا دنیا میں بول بالا نہیں ہوتا ہے اور حق کو چھپانے کی سزا جو ہے اس سے پوری مخلوقات متاثر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں احباب کرام، یہ پوری کائنات ہستی، یہ دنیا جس میں ہم سب رہ رہے ہیں، یقین کیجئے اللہ کے بندوں اور اہل ایمان کی وجہ سے ہی اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اہل کفر پہ تو اللہ کی دائمی ناراضگی ہے۔ ان کی بدعملی سے اس دنیا کے حالات نہیں، بلکہ اہل ایمان کی بدعملیوں کی وجہ سے اس دنیا کے حالات بدلتے ہیں۔ ان کے لیے تو اللہ نے اپنی آخرت میں عذاب علیم اور ایسا عذاب رکھا ہوا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا اہل ایمان کا فرض یہ ہے کہ سب سے پہلے جہاں بھی حق بات کہنے کا موقع ہے، خصوصاً اہل علم، بلکہ اس میں عام اہل ایمان بھی جتنا جانتے ہیں اتنا بیان کرنا تو ہر ایک جاننے والے کا فرض ہے، وگرنہ اس آیت کی وعید کا مستحق ہوگا وہ شخص۔ کیا کہ ان پر اللہ لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے الا الذین تابوا۔ پھر آگے دیکھیں، اللہ نے اپنے بندوں سے توبہ کے دروازے کو بند نہیں کیا۔ فرمایا ہاں، اگر کسی وقت کسی شخص سے حق کا کتمان ہو گیا، اس نے یہ غلطی کر لی، تو اس کے بعد پھر اس شخص نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُ، اور اپنے احوال کی اصلاح کر لی، اپنی حالت کو درست کر لیا، اور جس چیز کو بیان نہیں کیا تھا اسے بیان کر دیا۔ وَبَيَّنَ، یہ دیکھو، انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اصل توبہ یہ ہے کہ اس گناہ کے اندر دوبارہ نہ داخل ہو جائے، یہ ہے اصل توبہ، بلکہ اصلاح حال کر لے۔ اور چونکہ یہاں پہ حق کو کتمان کا ذکر ہو رہا ہے، پھر کتمان کی بجائے بیان کرے، چھپانے کی بجائے ظاہر کرے، اور لا علموں کو علم سکھائے۔ فرمایا وَبَيَّنُوا، اور انہوں نے اسے بیان کی حق بات کو، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ،
تو ان لوگوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی رحمت بے پایاں، رحمان کی رحمت۔ اور آگے فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ۔ اب آپ دیکھیں کہ تواب یہ مبالغے کا لفظ ہے، اور میں ہوں بہت زیادہ توبہ کرنے، قبول کرنے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اور آگے پھر فرمایا الرحیم، اور خصوصی مہربان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو سزا کی وعید تو سنائی، اور بہت بڑی وعید سنانے کے بعد پھر انہیں امید بھی دلائی کہ اگر اے میرے بندو تم میری طرف رجوع کر لو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم مایوس نہ ہو۔ وعید شدید ہے، مگر اللہ کی رحمت بھی اس سے بڑھ کر ہے۔ ان رحمتی لوسعت کل شیء، وہ بھی بہت وسیع ہے۔ تو ایمان والے بندے کو ہمیشہ وعید سے ڈرنا بھی چاہیے، بچنا بھی چاہیے، اور اگر اس سے سرزد ہو جاتی ہے کوئی گناہ تو پھر اس کو اللہ کی رحمت کی امید سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے انا التواب۔ یہ دیکھیں تواب، یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، فرمایا کہ میں بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ تو انسان جس قدر بھی نافرمانی کرے، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہو، چاہے اتنی بڑی نافرمانی ہو جو باعث لعنت بھی ہو۔ تو یہ نقطہ بھی یاد رکھنا چاہیے اے احباب کرام کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نافرمانی چاہے کبائر میں سے ہی ہو، اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو لوجد اللہ توابا، تو بندہ اپنے رب کو تواب پائے گا، بندہ اپنے رب کو قدر کرنے والا پائے گا، بندہ اپنے رب کو ہمیشہ شکر کرنے والا پائے گا، اور خوش ہوگا کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کر کے آ گیا۔ تو آخر اس آیت کو اللہ نے اس پر ختم فرمایا انا التواب الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ کی وعیدوں کو بھی ہمیں اپنی نظر کے سامنے رکھنا چاہیے، اور اللہ کی رحمتوں کو بھی، اور ایمان ان دونوں کے درمیان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صورت میں بھی ہمیں اپنی رحمت سے مایوس ہونے والا نہ بنائے، اور ہمیشہ اس کی رحمت سے ہم پر امید رہیں، اور ان خصائص خبیثہ سے جن کا ذکر اس آیت میں اللہ نے یہود کے بیان کے ضمن میں کیا ہے، ان صفات سے بھی اہل ایمان اور خصوصاً اہل علم اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔